آپ نے کھڑا ہونا ہے، آپ نے آواز بلند کرنی ہے، اور اگر آپ اس کو ظلم سے روک سکتے ہیں تو آپ نے روکنا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے سامنے اتنی مثالیں موجود ہیں، ہر زمانے میں اہل بیت کے چاہنے والے ہر زمانے میں ظلم کے خلاف انہوں نے اپنی آواز بلند کی ہے اور انہوں نے احتجاج کی ہے۔ اور یہ پورا درس ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ یہ پورا درس ہمیں کربلا سے ملتا ہے، چونکہ کربلا خود ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کا نام تھا۔ کربلا کا واقعہ کہ جو 61 ہجری میں رونما ہوا، یہ خود ظلم کے خلاف ایک صدائے احتجاج تھی، ظلم کے خلاف کھڑا ہو جانا تھا، چونکہ ظلم افراد پر بھی ہوتا ہے، ظلم اقوام پر بھی ہوتا ہے، ظلم دین پر بھی ہوتا ہے، ظلم قرآن پر بھی ہوتا ہے۔ ظلم کی بے شمار شکلیں ہیں کہ کس شکل میں، کس صورت میں ظلم ہو رہا ہے۔ لہذا جب دین پر ظلم ہو رہا تھا، جب دین کا انکار کیا جا رہا تھا، جب وحی کا انکار کیا جا رہا تھا، جب یہ سب کچھ کہا جا رہا تھا کہ یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا، اس صورت میں ظالم کے خلاف اٹھے سید الشہداء اور ظالم کے خلاف آواز بلند کی اور عملی میدان میں آئے۔ اور آج دنیا کی جتنی بھی تحریکیں چل رہی ہیں، آج جہاں جہاں بھی دنیا میں مظلوم موجود ہیں اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، اپنے حق کے لیے بول رہے ہیں، ان سب کو اگر کوئی درس ملتا ہے، اگر کوئی روشنی ملتی ہے تو وہ کربلا سے ملتی ہے۔ چونکہ یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے۔ کربلا نے تمام خوف و خطر ختم کر دیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اور خوف اس کو اجاگر کیا۔ گویا کربلا نے ایک درس جو دیا، ایک سبق جو دیا کہ ظالم کے خلاف چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ اپنے وقت کا بہت بڑا طاقتور تھا یزید ابن معاویہ، کہ جس کو اس کے باپ نے خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کر کے اس کے باپ نے بہت زیادہ مستحکم کر دیا تھا، اس کے ہاتھ مضبوط کر دیے تھے، اس کی حکومت بہت طاقتور تھی۔ لیکن جب اہل حق اس کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے تو آج کہاں ہے؟ نہ یزید کا نام ہے، نہ اس کا نشان ہے، نہ آج یزید کے نام پر کوئی نام رکھتا ہے، نہ اس کی آج کوئی تحسین کرتا ہے۔ آج وہ دنیا کے سامنے موجود ہے ایک ایسا نشان عبرت بن کر کے جس کو سید الشہداء نے اپنی مظلومیت کی وجہ سے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ گویا مظلوم چاہے جس حالت میں بھی کیوں نہ ہو، کمزور ہی کیوں نہ ہو، ظالم کے خلاف اس نے کھڑا ہونا ہے۔ اور ظلم سہنا یہ از خود ایک بہت بڑا عیب ہے کہ اگر آپ پر ظلم ہو رہا ہو اور آپ اس ظلم کو سہتے رہیں، برداشت کرتے رہیں اور اپنے حق کے لیے آپ کھڑے نہ ہوں، یہ بات خود قابل مذمت ہے۔ آپ نے چاہے آپ طاقتور کے مقابلے میں کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ آپ دیکھیے اسلام کی 1400 سال کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، کتنے ایسے مواقع ہیں کہ جب اسلام کے حامیوں میں تعداد بہت کم تھی اور دشمن اور کفار اور لشکر اعداء جو تھا وہ ہزاروں میں تھا، کبھی ان کے ہاں 313، کبھی ادھر 1000 کا لشکر، کبھی اس طرف 72 ہے، کبھی اس طرف 10,000 کا لشکر، لیکن اہل حق وہ کبھی ظلم سے گھبراتے نہیں ہیں۔ اور نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ جب ظالم جو ہے وہ ظلم کرتا ہے اور ظلم کی انتہا کو پہنچتا ہے اور مظلوم اس کے مقابلے میں ڈٹ جاتا ہے، خداوند متعال کا یہ قانون ہے کہ وہ مظلوم کی حمایت کرتا ہے۔ خداوند متعال مظلوم کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، یہ اس کا قانون ہے۔ اور اگر انسان کو اس بات پر یقین ہو کہ اگر ہم مظلوم ہیں اور ہم حق پر ہیں، اور وہی جملہ کہ جو حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ بابا اولسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جب آپ حق پر ہیں اور آپ پر ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کے خلاف جب انسان بولتا ہے تو حقیقتاً فتح و نصرت حق کی ہوتی ہے، چاہے ظالم کتنا ہی بڑا اور طاقتور کیوں نہ۔ اور یہ تاریخ نے دیکھا کتنے بڑے بڑے ظلم کرنے والے آئے کہ جو آج نشان عبرت ہے۔ بنو عباس سے بڑھ کر کوئی ظلم کرنے والا تھا، ہزاروں کی تعداد میں سادات کا قتل عام کرایا۔ حجاج ابن یوسف جیسا کوئی ظالم تاریخ میں ملتا ہے، سینکڑوں سادات ہر روز قتل کروائے جاتے، دیواروں میں چنوائے جاتے۔ متوکل عباسی جیسا کوئی ظالم تاریخ میں اس کی نظیر ملتی ہے، لیکن آج کہاں ہیں وہ ظلم کرنے والے؟ آج ان کا نام و نشان نہیں ملتا۔ لیکن مظلوم آج بھی فتح و نصرت کا علم جو ہے وہ بلند کر کے رکھتا ہے، ہر زمانے میں مظلوم کو خدا فتح و نصرت دیتا ہے۔ لہٰذا ظلم کے مقابلے میں ڈٹ جانا یہ پہلا قدم ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اپنی آواز جب بلند کرتے ہیں، آپ صدا احتجاج بلند کرتے ہیں اور ظالم کے خلاف آپ بولتے ہیں، یہ خود بہت بڑا اجر ہے خداوند متعال کی طرف سے کہ اگر ظلم کے خلاف بولنے کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، وہ مظلوم کے حق میں بولتے نہیں ہیں۔ اور اہل بیت کی تو سیرت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اہل بیت نے تو ہر زمانے میں مظلوم کی حمایت کی، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب و مکتب کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ اور بلکہ ایک بہترین اور خوبصورت جملہ شہید علامہ عارف حسین الحسینی کا، اور وہ جملہ کہ وہ یہ کہ ہم ہر ظالم کے خلاف ہیں، خواہ وہ شیعہ ہی کیوں نہ ہو، اور ہر مظلوم کے ساتھ ہیں، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، ہمیں تو ہمارا دین یہ درس دیتا ہے کہ ہم ہر ظالم کے خلاف ہیں، خواہ وہ ہمارا اپنا ہی کیوں نہیں، اور ہم ہر مظلوم کے ساتھ ہیں، خواہ وہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب و مکتب۔ چونکہ مظلومیت ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ کوئی مظلوم ہے، اس کے حق میں بولنا
انسان کا اولین فرض بن جاتا ہے۔ اور جہاں تک یہ تعصبات کی بات ہے کہ جو تعصبات چاہے وہ لسانی ہوں، چاہے وہ علاقائی ہوں، چاہے وہ دیگر تعصبات ہوں، آج انسان بدقسمتی سے تقسیم ہو چکا ہے، کہیں زبان کے اعتبار سے، کہیں علاقے کے اعتبار سے، کہیں رنگ و نسل کے اعتبار سے، کہیں خاندان کے اعتبار سے انسان تقسیم ہو چکا ہے۔ اور پھر اپنے رنگ و نسل، اپنی زبان اور اپنے علاقے کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو طاقتور کر کے اور ایک محکوم طبقے کو نشانہ بناتا ہے اور پھر اس پر ظلم ڈھایا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اہل بیت کے فرامین میں اس چیز کو بارہا اجاگر کیا گیا ہے کہ ظلم سہنا یہ بہت بڑا عیب ہے۔ ظلم پر اپنی آواز بلند نہ کرنا یہ خود ایک بہت بڑی کمزوری اور عیب ہے۔ آپ نے ظلم کے خلاف اپنی کم از کم درجے میں آواز کو بلند کرنا ہے تاکہ ظالم کا چہرہ آشکار ہو جائے۔ اگر 1400 سال میں یہ آزاداری کا سلسلہ نہ ہوتا، اگر کربلا سے یہ درس احتجاج نہ ملتا، اگر کربلا ہمارے سامنے نہ ہوتی، تو آج یزید کو لوگ آج بھی دیکھیے اتنا احتجاج کرنے کے باوجود ایک مختصر طبقہ ایسا آج بھی ضرور ہے کہ یزید کو جو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ لعنت اللہ علیہ ہے، خداوند متعال کی اس پر لعنت ہے، اس کا مکروہ ترین چہرہ آج بھی تاریخ میں موجود ہے کہ کس حد تک اس نے ظلم کیا، بچوں کو اس نے نہیں چھوڑا، خواتین پر ظلم کرنے سے وہ باز نہیں رہا۔ تو اتنا ظلم کرنے کے باوجود آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یزید کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ احتجاج ہے کہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، اور الحمدللہ اس احتجاج کی وجہ سے آج دنیا یزید کا مکروہ چہرہ پہچاننے میں کامیاب رہی ہے۔ اب دیکھیے اسی وجہ سے یہ ایک بنیادی وجہ ہے احتجاج کو کیوں روکا جاتا ہے۔ آج ہمارا جو ماتم ہے، ہمارے یہ جو جلوس ہے عزاداری ہیں، اس سے دشمن خائف کیوں ہے؟ دشمن کو خوف کیوں لاحق ہے؟ دشمن کیوں گھبراتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ چار دیواری کے اندر اپنا جلوس رکھیں، عبادت خانے میں ہوتی ہے، چار دیواری کے اندر عبادت کریں، وہاں ماتم کریں، وہاں گریہ کریں، باہر چوکوں میں نہ آئے، سڑکوں پر نہ آئے، گلی محلوں میں نہ آئے؟ چونکہ دشمن کو پتا ہے کہ جب یہ احتجاج گلی محلوں میں آ نکلے گا، تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا آج وہ کوچوں بازار میں آ نکلا ہے۔ تو جس خون کو دبانے کی کوشش کی جاتی، جب وہ خون کوچوں بازار میں آ نکلتا ہے تو پھر ظالم کا چہرہ واضح ہو جاتا ہے، پھر ظالم اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا، پھر اپنے چہرے کو وہ اچھا اور روشن کر کے ثابت نہیں کر سکتا، پھر دنیا کو پتہ چلتا ہے۔ اور آج ہمارے جلوس ہے عزاداری کا ہی یہ صدقہ ہے کہ آج الحمدللہ یزید بے نقاب ہو چکا ہے، یزیدیت بے نقاب ہو چکی ہے، اور نواسے رسول کی مظلومیت آج بھی دنیا پر واضح ہے۔ یہ جلوس، یہ احتجاج ہی ہے، یہ صدا احتجاج ہی ہے کہ جب یہ جلوس برآمد ہوتے ہیں، یہ صدا احتجاج بلند ہوتی ہے، تو لوگ پوچھنے پر مجبور ہوتے ہیں یہ کون تھا، یہ کیا ظلم ہوا تھا، یہ تاریخ کا کون سا واقعہ تھا۔ اور پھر جب ان جلوس عزاداری میں، صدا احتجاج میں جب یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 61 ہجری کا ایک واقعہ تھا کہ جہاں پر ایک ظالم نے ظلم کی انتہا کر دی اور ایک مظلوم نے اپنے خاندان سمیت اپنی مظلومیت کی انتہا کر دی، لیکن ظالم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، ظالم کے سامنے جھکے نہیں ہیں، سر کٹا تو دیا ہے لیکن سر کو جھکایا نہیں ہے۔ تو جو سر کٹ جاتا ہے لیکن جھکتا نہیں ہے، تو اس سے طاقت ملتی ہے احتجاج کرنے والوں کو، اپنی آواز بلند کرنے والوں کو، مظلومیت سے درس لینے والوں کو۔ اور جو قومیں سر اٹھا کر چلتی ہیں، جو قومیں سر کٹانا جانتی ہیں، سر جھکانا نہیں جانتی، وہ قومیں ہمیشہ سرخرو ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ کامیاب ہوتی ہیں، اور ظالم ہی ناکام و نامراد ہوتا ہے۔ لہٰذا کبھی ظلم سہتے رہنا، اپنے حق میں آواز نہ بلند کرنا، اپنے حق کے لیے نہ بولنا، یہ انسان کی خود ناکامی ہے۔ اور جب انسان اپنے حق کے لیے بولتا ہے تو پھر ظالم بنیادی طور پر ظالم بزدل ہوتا ہے، ظالم کمزور ہوتا ہے، یہ مصنوعی ایک طاقت کا لبادہ اس نے اوڑھ رکھا ہوتا ہے۔ لیکن ظالم جب ظلم کرتا ہے تو اندر سے وہ کھوکھلا ہوتا ہے، ظالم جب ظلم کی انتہا کرتا ہے تو اندر سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے، اور وہ ظلم کرتا ہی اس لیے ہے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ اندر سے خالی ہے۔ جو اندر سے خالی ہوتا ہے وہ ظلم کر کے اپنی طاقت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور پھر بعض اوقات اسے بھاگتی ہوئی دیر نہیں لگتی۔ آپ دیکھیے تاریخ میں کتنے ایسے واقعات ملتے ہیں، صدام ملعون کا واقعہ آپ دیکھ لیں کہ پھر اپنی جان بچانے کے لیے کہاں چھپا ہے۔ ظالم اندر سے خوف زدہ ہوتا ہے، اندر سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے، اندر سے وہ کمزور ہوتا ہے، اور مظلوم کی آہ اس میں بہت طاقت ہے۔ مظلوم جب آہ کرتا ہے تو گویا اس کی آواز عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ لہٰذا مظلوم کو اپنی مظلومیت پر بھروسہ ہونا چاہیے، مظلوم کو اپنی مظلومیت میں طاقت کو سمجھنا چاہیے کہ خدا کی طاقت میرے ساتھ ہے، خدا کی مدد میرے ساتھ ہے، خدا کی نصرت میرے ساتھ ہے، اور مظلومیت خود ایک بہت بڑی طاقت کا نام ہے۔ لہٰذا کسی زمانے میں بھی کہیں پر بھی ظلم ہو، وہ ظلم کسی عنوان پہ کیوں نہ ہو، وہ مذہب کے عنوان پر ظلم کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیے ہم تو 1400 سال سے ظلم سہتے آ رہے ہیں، اور مظلومیت خود ہمارے لیے الحمدللہ باعث افتخار ہے، کیونکہ ظالم ہونا عیب ہے۔ اور یہی جملہ جب کہا گیا تھا
علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے تانا دیا تھا مولا متقیان کو، اور یہ کہا تھا کہ اے علی آپ تو بڑے بہادر بنتے ہیں، آپ تو بڑے شجاع بنتے ہیں، آپ تو اتنی جنگوں کو جیتنے والے بنتے ہیں، دیکھیے آپ کے گلے میں رسی کو ڈالا گیا اور آپ کو گھر سے جو ہے وہ گھسیٹ کر لے گئے، کہاں گئی آپ کی طاقت، کہاں گئی آپ کی ذوالفقار، کہاں گئی آپ کی جرت؟ تو مولا نے کہا تھا مجھے ایک سوال کا جواب دو، مجھے یہ بتاؤ کہ جب مجھے لے جایا گیا کیا میں اس وقت ظالم تھا یا مظلوم تھا؟ اگر میں مظلوم تھا تو مظلومیت عیب نہیں ہے، ظالم ہونا عیب ہے۔ ظلم کرنے والا جو ہے وہ گناہ پر ہے، ظلم کرنے والا خطا پر ہے، ظلم کرنے والا خدا کی نظروں میں ملعون ہے، لیکن ظلم سہنے والا جس پر ظلم کیا جائے اگر وہ مظلوم ہے اور اس پر ظلم کیا جا رہا ہے تو خدا کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، خدا کی نظروں میں اس کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ لہذا ظالم کسی دور میں کیوں نہ رہا ہو، 1400 سال پہلے دروازے جلانے والے، 1400 سال پہلے ظلم کرنے والے، 1400 سال پہلے جو ہے وہ شہادتیں، آج ہماری شہادتیں جو ہیں اہل بیت پر جو ظلم ہوا 1400 سال پہلے سے کسی امام کو زہر دیا گیا، کسی کو تلوار سے شہید کیا گیا، کتنے ہمارے ائمہ کی زندگیوں میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ظلم سے راستے سے ہٹایا گیا، اور کتنے ایسے افراد۔ ابھی ایک سوال آ رہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اس سوال کا جواب بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر زمانے میں ظلم سہا ضرور ہے، لیکن اس ظلم پر اپنی آواز بلند کی ہے اور ظالم کو بے نقاب کی ہے۔ آپ تاریخ میں دیکھ لیں آج جتنے بھی ظالم ہیں وہ سب بے نقاب ہو چکے ہیں، چاہے وہ زمانے میں ظلم سہتے رہے ہیں لیکن کبھی بھی ظالم کی نہ مدد کی ہے، نہ ظالم کا ساتھ دیا ہے، اور نہ ظالم کی حمایت کی ہے۔ آج بھی ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے، استغفار گروپ کے توسل سے آپ تمام کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، آج ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم ہر مظلوم کے حق میں کھڑے ہوں، چاہے آپ کی جو بھی قدرت ہے، آپ آواز بلند کر سکتے ہیں، عملی میدان میں کر سکتے ہیں، لکھ کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ مظلوم کے حق میں ہم نے آواز کو بلند کرنا ہے، اور وہ وقت دور نہیں کہ دنیا کا ہر ظالم، چاہے وہ کسی بھی لباس میں اپنے آپ کو اس نے کیوں نہ چھپا رکھا ہو، دنیا کا ہر ظالم انشاءاللہ کٹہرے میں لایا جائے گا، اور جب ہمارے امام عادل امام زمان رجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور پر نور ہوگا، انشاءاللہ ظالم سے ایک ایک ظلم کا بدلہ لیا جائے گا، اور وہ دن بہت سخت ہوگا۔ امیر المومنین ایک جملے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دن کہ جس دن ظالم ظلم کرتا ہے، وہ دن جس دن مظلوم پر ظلم کیا جاتا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ وہ دن ظالم کے لیے سخت ترین ہوگا اس دن کی نسبت کی جس دن مظلوم پر ظلم کیا جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں یوم العدل علی الظالم اشد من یوم الجور علی المظلوم، کہ جس دن مظلوم پر جور ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، اس دن سے وہ دن زیادہ سخت ہوگا جس دن ظالم کو کٹہرے میں لایا جائے گا اور ظالم سے اس کے ظلم کا حساب لیا جائے گا، اور ایک ایک